صاحب مفردات راغب جو قرآن کریم کی الفاظ کی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے 3 مرحلے بیان کیے ہیں شکر کے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی معانی کو پھر تشریح کیا ہے۔ پہلا شکر یہ ہے کہ آپ کے اندر تصور نعمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ اس نعمتوں کا تصور بھی نہیں کرتے۔ اس شکر کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر کفر ہوتا ہے۔ دیکھیں جب انسان شاکر نہیں ہوتا تو قرآن کریم کے نزدیک وہ کافر ہے۔ کافر کے 7 سے زیادہ معنی قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ کفر اصل میں چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ شاکر نہ ہونا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ زبان پہ لے کے آنا ان نعمتوں کا، یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا مرحلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان نعمتوں کو اسی راہ پہ خرچ کرنا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ مثلا کان مجھے کس لیے دی ہے؟ کیا چغلیاں سننے کے لیے دی ہے؟ کیا غیبتیں سننے کے لیے دی ہے؟ کیا تہمتیں سننے کے لیے دی ہے؟ اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے کان دی ہے کہ میں پورا دن موسیقی سنتا رہوں، پورا دن واہیات سنتا رہوں، پورا دن فضول باتیں لہو و لعب سنتا رہوں، یا نہ میں ان کانوں سے نصیحت سنوں، واعظ سنوں، قرآن کریم کی تلاوت سنوں، اچھی باتیں سنوں، علم کی باتیں سنوں، تحقیقی باتیں سنوں، اہل علم کی باتیں سنوں۔ یہ اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے کان دی ہے۔ اگر میں کانوں کو صحیح راہ پہ خرچ کروں گا، یہ شکر ہے۔ یعنی اس نعمت کو صحیح راہ پہ لگاؤں گا، یہ شکر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیاری آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا بولنا عطا کیا ہے، اس نعمت کو وہ کہاں پہ خرچ کر رہا ہے؟ راہ خدا کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنے وجود کے کمال تک پہنچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے؟ اکثر لوگ آپ دیکھیں ناشکرے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم غور کریں اپنی زندگی کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں لیکن ہم ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر ناشکرے ہیں۔